السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بسم اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے ہی بیٹھنا. ویسے ہی روز شیطان کے نام لیتے رہتے ہیں. پہلے شیطان سے پناہ مانگنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ شیطان آگے کا سننے ہی نہیں دے گا. ہاں یہ بات یاد رکھنا، ٹھیک ہے. تمام تعریف اس پروردگار وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اللہ کا کلام سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ اس کلام کو ہمارے دلوں کی گہرائیوں تک اتار دے، آمین. جیسے جیسے الحمدللہ ہماری تفسیر کا سبق آگے بڑھتا جا رہا ہے، ہماری باتیں بھی بہت گہری ہوتی جائیں گی، تاکہ ہر پڑھی لکھی عورت کی بھی سمجھ میں آئے اور ہر ان پڑھ عورت کی بھی سمجھ میں آ جائے. اور قرآن کی ہم کوشش کرتے ہیں بہت آسان باتیں ہماری ماں اور بہنوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ ان کو لگے کہ ہمارا مذہب بہت آسان مذہب ہے، نہ اس میں کوئی بناوٹی چیزیں ہیں، نہ یہ کوئی بہت مشکل مذہب ہے. یہ تو بہت خوبصورت، بہت نورانی اور بہت زیادہ عمل کرنے والا مذہب ہے انشاءاللہ. آج ہمارے 7ویں پارے کی تفسیر شروع ہونے جا رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے بندوں سے کیا کہتا ہے ذرا غور سے تو سنو. اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں، ان مسلمانوں کی یا ان ایمان والوں کو اللہ خوشخبری دیتا ہے جب یہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. اگر اللہ کا کلام سن کے، اللہ کے کلام کو سمجھ کے کسی کا دل کانپتا ہے، کسی کی روح جھنجھوڑ جاتی ہے، کسی کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے پھر میرے ان نیک بندوں کو خوشخبری سنا دو، میں نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر دی ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. نہروں والے باغات ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا، بولتا اللہ تعالی، جن کی آنکھوں سے قرآن سن کے آنسو نکلتے ہیں. کیا بڑی نعمت اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے. لیکن مسلمان اس سے غافل ہے. خوشخبری دے رہا ہے ہمارا رب، سنو، جس نے اپنی زندگی لگا دی اللہ کے کلام میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں. میرے بندے آؤ، پھر میں نے تمہارے لیے نہروں والے باغات تیار کر کے رکھے ہیں، بولتا اللہ تعالیٰ. نہروں والے باغات. اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال دی توریت والوں کی. اگر یہ اللہ کے کلام توریت پہ عمل کرتے نا، توریت جس کو دی گئی تھی، اللہ ایک راز کی بات بتا رہا ہے، ذرا غور سے تو سنو. ہمارے گھر میں بے برکتی کی وجہ کیا ہے، ہم کو ان آیتوں میں سمجھ میں آئی. اللہ کہتا ہے اگر توریت والے توریت پہ عمل کرتے، اللہ کی کتاب پہ عمل کرتے، ہم ان کو بھر بھر کے کھلاتے، ان کے پیروں کے نیچے سے کھلاتے، ان کو اوپر سے کھلاتے، یعنی بالکل عام لفظوں میں چھپر پھاڑ کے ہم ان کو دیتے. اور یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، اے مسلمان، اگر تو بھی اللہ کے کلام پہ عمل کرے گا، بھر بھر کے کھلائیں گے، تیرے پیروں کے نیچے سے
سے کھلائیں گے, تیرے اوپر سے کھلائیں گے. دولت 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 ہی دولت برسے گی. آج دیکھو نا, لاکھوں میں کمانے والا بھی روتا ہے, ہزاروں میں کمانے والا بھی روتا ہے, 100 میں کمانے والا بھی روتا ہے, نمک والا بھی روتا, ناریل والا بھی روتا. رونا ہی نہیں جاتا ہے. ایک نہیں, 2 3 بیٹے باہر کما رہی, سعودی میں, درہم میں, دینار میں, ڈالرز میں, لیکن گھر کی تنگی ختم نہیں ہو رہی ہے. اللہ کہتا ہے کیوں؟ آخر بے برکتی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ توریت کی مثال دے کے کہتا ہے اگر یہ لوگ توریت پہ عمل کرتے, بھر بھر کے ہم کھلاتے. اگر ہماری زندگی سے قرآن نکل جائے, یاد رکھو ہماری زندگی میں کوئی برکت نام کی چیز نہیں رہے گی. برکت آتی ہی ہے قرآن کے راستے سے, قرآن کے راستے سے برکت آتی ہے. آج دیکھ لو ہم کتنے پریشان ہیں, کتنے زیادہ پریشان ہیں. کیوں آج انسان اتنا پریشان ہے قرآن کے ہونے کے باوجود؟ ہمارے کاروبار میں ہم پریشان ہیں, شادی نہیں ہوتی اس لیے پریشان ہے, شادی ہو گئی تو چلتی نہیں ہے اس لیے پریشان ہے, اب ہو گئی ہے چل بھی رہی ہے تو اولاد نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے غربت کی وجہ سے پریشان ہے, کاروبار بھی ہے چل پڑا ہے پیسہ بھی آ رہا ہے, بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے. کبھی گھریلو جھگڑے, کبھی کیس, کبھی مقدمات, یہ ختم ہو کے نہیں دے رہے. بیماریاں آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ ہمارے پاس قرآن جیسی برکتوں والی کتاب نازل ہے. اللہ کہتا ہے وہ اس واسطے نہ کہ مسلمان تو قرآن سے دور ہو گیا ہے. پہلے تو اللہ کے کلام کی طرف, اللہ کی طرف, پھر دیکھ برکتوں کا نزول. یہ اللہ کا وعدہ ہے اس سورے کے اندر. اللہ وعدہ کر رہا ہے ہم سے. میری ماں اور بہنوں, آج دیکھ لو بڑے عجیب بات ہے, روح ملک الموت لے کے جاتا ہے, موت کا فرشتہ. جسم کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں, مال وارثین لے جاتے ہیں, نیکیاں قرضدار لے لیتے ہیں. اب کوشش یہ کرو کہ شیطان ایمان نہ لے جائے. سارا کچھ تو بٹنے ہی والا ہے, مال وارثین میں, نیکیاں قرضداروں میں, حقوق العباد میں, جسم کیڑے مکوڑوں کے لیے, روح الملک الموت کے لیے. بچا کیا ہمارے پاس جو قبر کی روشنی ہو, آخرت کا توشہ ہو؟ ایک چیز بچ جاتی ہے, ایمان. اور وہ ایمان ہمارے پاس آئے گا کہاں سے؟ قرآن کے ذریعے سے. آؤ اللہ کے کلام کی طرف, آؤ اللہ کی کتاب کی طرف. یہ ایک چیز ہے جو ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہے, جو ہماری روح کو بیدار رکھتی ہے. اگر ہماری زندگی سے قرآن نکل گیا نا, پھر کچھ بچے گا نہیں, یاد رکھنا, کچھ نہیں بچے گا. ایک بات بتاؤں میں آپ کو, رمضان کا مہینہ کیوں خاص ہے؟ قرآن جس کے ساتھ تو جڑ جاتا ہے نا, اس کو بہت اسپیشل, بہت خاص بنا دیتا ہے. اللہ تعالی رمضان کیا ہے؟ رمضان میں وہی دن ہے, وہی راتیں ہیں, وہی سورج نکل رہا ہے, وہی سورج ڈوب رہا ہے, وہی ہوائیں, وہی فضائیں. کیا ہے جو رمضان میں خاص برکتیں نازل ہوتی ہیں؟ باقی 11 مہینے بھی تو اللہ ہی کے ہیں. کون سی چیز ہے جو رمضان کو اسپیشل بنا رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس میں قرآن کو نازل کیا. لیلۃ القدر کیا ہے؟ جیسی باقی راتیں ہیں ویسی ہی تو ایک رات ہے, اندھیری رات. کیوں خاص؟ اتنی خاص کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے خیر من الف شہر, 1000 مہینے
से बढ़कर ये रात आखिर क्यों, क्या वजह है? इस वास्ते कि इस रात में अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया। 1,24,000 अंबिया अल्लाह ने दुनिया में भेजा। ऐसा क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर? कौन सी चीज है जो मोहम्मद को मोहम्मद बनाती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इस वास्ते कि इन पे कुरान उतरा है, इन पे कुरान उतरा है। ऐसा क्या है उम्मत मुस्लिमा के अंदर, बता दो। हमसे पहले जितनी कौमें गुजरी, हम भी वैसी ही एक कौम आई और चली गई, लेकिन अल्लाह कहता है नहीं, तुम बहुत खास हो। कुंतुम खैरा उम्मतिन, कहता है कुरान, तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत हो, तुम आम नहीं हो, तुम बहुत स्पेशल, बहुत स्पेशल। क्यों? इस वास्ते के ऐ उम्मते मुस्लिमा, तुम पे कुरान नाज़िल किया गया है। कुरान जिस चीज के साथ जुड़ जाता है ना, याद रखो उस चीज को बहुत खास, बहुत खास, बहुत खास बना देता है। अब अगर वो कुरान को हटा दे हमारी जिंदगी से, कुरान को ही हम सेकेंड दर्जे पे रख दे, फिर हम कहां से खास हुए, बता दो। कुरान हटा दे रमजान के महीने से, ना कुरान सुनो, ना कुरान समझाओ, ना समझो, फिर बचा क्या रमजान के महीने के अंदर? कुछ नहीं बचता है। कुरान के बारे में एक बात बहुत मशहूर है, वो बात समझाती हूँ, याद रखना। आज अफसोस की बात तो ये है ना मुसलमानों, कि हमारा बच्चा मैथ्स में कमजोर है, लाखों रुपए, हजारों का तो जमाना भी गया। क्यों? मैथमेटिक्स में कमजोर है बच्चा, मैथमेटिक्स के अंदर लाखों रुपए की क्लासेस। अगर साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री कमजोर है, लाखों की कोचिंग, बच्चा कमजोर है, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और कुरान के बारे में एक बात, सिर्फ एक बात जान लो कि तुम अपने बच्चे को कुरान सिखा दो, कुरान आपके बच्चे को जीने का हर ढंग बता देगा। एक सब्जेक्ट, एक किताब, कोई मोटी मोटी किताबें नहीं, तुम अपने बच्चे को एक किताब समझा दो, एक किताब के रास्ते पे लगा दो, और कुरान आपके बच्चे को सारे जीने के ढंग, कमाने के ढंग, खूबसूरती के अंदाज अल्लाह ताला सिखाएगा आपकी औलाद को। लेकिन बड़े अफसोस की बात यहाँ पे है, मुसलमान के लिए ना कुरान के लिए वक्त है, ना कुरान के लिए पैसे हैं। सारी गुर्बत याद आती है 1,500 रुपए में, 1,500 के अंदर ही अटका रहता हूं। कुछ कम हो सकता क्या पूछता? ए लो, 1,500 में क्या कम पड़ेगा इसको? तरकारी नहीं आती आजकल 1,500 रुपये में, लेकिन इसको कब्र की रोशनी चाहिए। 10 रुपए खैरात करके उन समझता हातिम ताई की खबर पे लात मारा, मैं रोज के 10 रुपये निकाल रहा जी। और चाहिए कितने उसको अल्लाह से? 10 करोड़, करोड़ों में चाहिए। और देता कितना अल्लाह की राह में? सबसे छोटी नोट, उससे छोटी नोट रहती भी नहीं है। ना टाइम है, ना पैसा है, ना जोश है, ना जज्बा है, ना कोशिश है। और मुसलमान अगर ये सोचता है मेरे सारे मामला ठीक हो जाएं, मैं खुश खुश जिंदगी गुजारूं, भर भर के आसमान से मेरे लिए नेमतें, बरकतें, रहमतें नाज़िल हो, अल्लाह की कसम ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तुम आओ अल्लाह के कलाम की तरफ, तुम पढ़ो अल्लाह की किताब को, तुम समझो अल्लाह की किताब को। अल्लाह कहता है फिर नेमतें भी देगा और भर भर के खाने की ताकत भी देगा। खाने की ताकत नसीब होना भी बड़ी बात है भाई, ये भी अजीब बात है ना। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, है ना। अब यहाँ पे देखो आगे ना, कुरान ने एक बड़ी अजीब बात कही है। ये तो कुरान से जुड़ने के बारे में अल्लाह ताला ने कहा, उसकी जिंदगी में कोई रहमत, कोई बरकत, कोई सुकून, कोई खुशियां आ ही नहीं सकती जो कुरान से दूर हो जाए। याद रखना ये बात।
اور جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہوگا، ذرا تصور کرو اس کا رمضان کیسے گزرتا ہوگا، ذرا تصور کرو اس کی شب قدر کیسے گزرتی ہوگی صرف چائے چوڑے میں، ذرا تصور کرو اس کا حج کیسے گزرتا ہوگا جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ کی قسم کہہ رہی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے نا، وہ حج میں جا کے بھی، مینا میں بیٹھ کے بھی، عرفات کے میدان میں بیٹھ کر بھی ویڈیو کال کرتا ہے صرف سارا دن، کیونکہ آتا ہی نہیں ہے کچھ پڑھنے کے لیے۔ کیا پڑھے گا؟ نماز ہے تو وہ بھی قصر نماز ہے، 2 رکعت، باقی سارا وقت کیا کرے گا؟ اب عرفات کے میدان میں بیٹھ کے، مینا میں بیٹھ کے شارٹ ریل تو نہیں دیکھ سکتا بیچارہ، ٹائم پاس ہو کے نہیں دیتے رہتا ہے، 5 دن کرے گا کیا؟ احرام کی حالت میں ویڈیو کال کرتے رہتا ہے۔ جس نے بھی یہ ویڈیو کال نکالی ہوگی نا، اللہ کی قسم وہ آ جائے میرے سامنے ایک بار بس وہ میرے سامنے آ جائے۔ نہیں کرنا چاہیے ویڈیو کال، یاد رکھو۔ ہاں بیٹی بہت دور ہے وہ الگ بات ہے، یہاں بازو گلی میں رہ کے ویڈیو کال چلتے رہتی ہے، گھنٹوں گھنٹوں ویڈیو کال پہ۔ ارے کوئی پردہ والی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں 7 سمندر پار، تم حج کے میدان میں ایسے دکھاتے رہتے ویڈیو۔ اپنے گاؤں کے مردوں سے پردہ کرنا اور وہ چائنا والا، کویت والا ہم کو دیکھتے رہتا ہے، کیا عجیب بات ہے۔ اور کتنوں کو روکے، کوئی کیسے روکے؟ طواف میں ویڈیو کال، حجر اسود کے وقت ویڈیو کال، ان کے پاس دوسرا کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ اصل میں بڑا معصوم لوگ ہوتے ہیں اصل میں، جو قرآن نہیں پڑھتے اور چلے حج پہ۔ سیکھ لو نا اللہ کا کلام، پڑھنا تو نہیں، اچھا پڑھنا سیکھو، تجوید کے ساتھ سمجھنا سیکھو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ زندگی ختم ہونے سے پہلے ایک بار اللہ کے کلام کو دل کھول کے پڑھو تو صحیح کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے۔ اور اللہ کی قسم مسلمان غریب قوم نہیں ہے، یاد رکھو، یہ بہت امیر قوم ہے۔ ایک کپ چائے چھوڑ دینا، اس کا ایک بچہ ڈاکٹر بن جائے گا۔ کتنا بولی میں؟ ہاں، وہ گاڑی چائے، ملائی مار کے ایک دم اسٹرانگ والی چائے۔ اگر ایک وقت وہ کھچڑی نہ کھائے، ایک وقت وہ گوشت چھوڑ دے، اللہ کی قسم ہمارے پاس صرف ایجوکیشن کے لیے پیسے ہوں گے۔ مسلمان دنیا کی امیر قوم ہے، غریب قوم نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو ایسے پیش کرو، جیتے ہوئے سپاہی کی طرح، ایسے کندھے جھکے ہوئے نہیں رہنا۔ آج گھر میں جاؤ تو ایسے جاؤ، ہٹو سامنے سے۔ آپا بولے جیتے ہوئے سپاہی کی طرح اپنے آپ کو پیش کرو۔ میں یہ نہیں بولی شوہر کے سامنے۔ ہاری ہوئی قوم نہیں ہے، تم مظلوم نہیں ہو، تم بیچارے نہیں ہو، تم غریب نہیں ہو، تم خیرات کھانے والی قوم نہیں ہو، تم خیرات دینے والی قوم ہو، تم اللہ اور اس کے رسول کے ایک اشارے پہ اپنی جائیدادیں لٹانے والی قوم ہو۔ مسلمانوں ایسے سر اٹھا کے جیو، یقین مانو تم فاتح ہو۔ تو ایسے ہمیشہ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ایسی جیتی ہوئی سپاہی کی طرح پیش کرو، کاندھے ایک دم سیدھے۔ ہاری ہوئی قوم نہیں ہو، تو بیچارے مت بننا کبھی بھی۔ ہاں انشاءاللہ، یہ لو ابھی نکلتے جب سے پریکٹس شروع۔ آج آپا بولے ایسا تن کہ ہاں بالکل، جب بات آئے ہمارے ایمان پہ، ہماری انا پہ، ہم کوئی ہاری بھی قوم نہیں ہے بھائی، ہم جیتے بھی شان سے ہیں، مریں گے بھی تو انشاءاللہ شان سے ہی مریں گے۔ ہاں ہمارا جنازہ بھی نکلے گا، بڑی شان سے نکلے گا، ایمان کے ساتھ نکلے گا، فرشتوں کی یہ موجودگی میں نکلے گا۔ کوئی ہم ہاری ہوئی قوم تھوڑی نہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے ہم جڑ تو جائیں اللہ کے کلام سے، ہے نا، آگے اللہ تعالیٰ ہاں اور کچھ نہیں، پھر سسٹما میں ایسا چلنا سیکھ کے جا۔
اکڑ اکڑ کے چلنا سیکھنا مت، پہلے آؤ تو صحیح قرآن کی طرف. قرآن دل میں سمائے گا تو ساری دہشت، سارا ڈر نکل جائے گا، چاہے غربت کا، چاہے حالات کا، چاہے مستقبل کا، چاہے جنات کا، چاہے کافر کا. پہلے وہ یقین لاؤ تو صحیح اپنے اندر، پہلے قرآن کا بوجھ اٹھاؤ تو صحیح، اس کے بعد قرآن آپ کو شان سے جینا سکھاتا ہے. یہ باقی خالی خولی اکڑ کے چلو گے نا، 2 جوتے کھاؤ گے، پھر منہ کے بل گر جاؤ گے. پہلے شان سے جینا تو سیکھو جو اللہ تعالی ہم کو سکھاتا ہے. حقوق تو پہچانو اپنے، فرائض کو تو سمجھو اپنے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات 7ویں پارے میں بیان کی ہے. ایک مرتبہ 3 آدمی آتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے اندر کی عبادت کیسی تھی، رات کو کیا کرتے تھے، پھر کیا کرتے تھے، پھر کیا کرتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر سوتے، اتنی دیر نماز پڑھتے. ایسے یہ تینوں کو لگتا ہے کہ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سارے گناہ معاف ہو گئے تھے، پھر بھی وہ اتنی عبادت کرتے ہیں، تو ہم کو کتنی نئی عبادت کرنی چاہیے، ہم کو تو بہت عبادت کرنی چاہیے. تو ایک آدمی ان میں سے کہتا ہے آج کے بعد میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا، لذیذ کھانے نہیں کھاؤں گا، یہ خواہشات کو بھڑکاتے ہیں، مزیدار کھانے، گوشت والے کھانے، میں اس سے دور رہوں گا. دوسرا آدمی کہتا ہے میں دیکھنا آج کے بعد روز روزہ رکھوں گا، روز روزہ رکھوں گا. یہی مزیدار کھانے نہیں کھاؤں گا، روزہ رکھنے کا مطلب. ایک آدمی کہتا ہے میں رات کو بستر پہ سوؤں گا ہی نہیں، نہ بستر ہوگا نہ گہری نیند لگے گی، ساری رات بس عبادتوں میں گزار دوں گا. اور ایک آدمی کہتا ہے میں شادی ہی نہیں کروں گا، بیوی بچے فیملی جھنجھٹ، اور آزاد ہو کے میں اللہ کی عبادت میں ساری زندگی لگا دوں گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھتے ہیں اور یہ آیتیں پڑھ کے یہ خطبہ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے لوگوں کیا ہو گیا ہے تم کو، تم ایسی باتیں کر رہے ہو. مجھے دیکھو، میں مزیدار کھانے میں گوشت بھی کھاتا ہوں، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں. اور جس نے میرے دین کو چھوڑا وہ میرا نہیں ہے، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو مجھ سے دور ہو گیا، میری سنت کی خلاف ورزی کی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اسلام نے رہبانیت کو، سنیاس لینے کو، اکیلے جنگلوں میں جا کے، گفاؤں میں جا کے لمبی عبادتیں کرنے کو یہاں پہ 7ویں پارے میں منع کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نہیں، یہ تیرا دین نہیں ہے، یہ تیرا مذہب نہیں ہے کہ گھر چھوڑ، بار چھوڑ، ماں باپ کو چھوڑ، بیوی بچوں کو چھوڑ، اور دور کہیں جا کے چلا کاٹتے ہوئے پہاڑوں پہ، چوٹیوں پہ، جنگلوں میں، گفاؤں میں بیٹھ جا اور موت کے انتظار میں لگا دے ساری زندگی اللہ اللہ کرتے کرتے. نہیں، اللہ کو یہ زندگی پسند نہیں ہے، برا اللہ تعالی. میری ماں اور بہنوں، دین اسلام مکمل فطری دین ہے، نیچرل ایک دم. اللہ کہتا ہے تم کھاؤ بھی، تم پیو بھی، تم سو بھی جاؤ،
تم شادی بھی کرو، تم سکون سے اپنے گھروں میں راتیں بسر کرو، لیکن اللہ کی عبادت سے غافل نہ۔ جب وقت ہوگا اللہ کی عبادت کا، جب مؤذن پکارے گا اللہ اکبر، سارے کام چھوڑ دو اور اللہ کی طرف دوڑ کے آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، آؤ آؤ نماز کے لیے آؤ بولتا ہے۔ یہ مذہب نہیں ہے۔ جب لوگوں نے ایسا سوچا، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ہم سب چھوڑ چھاڑ کے جائیں گے اور اللہ کی زندگی میں اللہ کی راہ میں لگا دیں گے، ان کے تہہ خانے زنا کے اڈے بن گئے، کیونکہ بھوک نیچرل ہے، بھوک لگتی ہے، شادی کی ضرورت ہے، شادی نیچرل ہے، کرنا پڑتا ہے شادی۔ نہیں میں تو شادی نہیں کروں گی، کرنا پڑے گا، کرنا ہوگا، نیچرل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کرو۔ اگر تم اپنی فطرت سے بغاوت کرو گے نا، بھٹک جاؤ گے۔ جب انہوں نے شادی کو اپنے اوپر حرام کر دیا، یہودیوں نے، کہ ہم ساری زندگی چرچ کی خدمت میں لگا دیں گے، پھر ان کے تہخانے زنا کے اڈے بن گئے، پھر ان کے تہخانے حرامی بچوں کے قبرستان بن گئے، جہاں دیکھو وہاں حرامی بچوں کے قبرستان۔ اللہ کہتا ہے نہیں، فطرت سے بغاوت نہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، شادی بیاہ ہے، رسم و رواج ہے، خاندان ہے، سب کو لے کے چل بولا اللہ تعالیٰ، ہم ان سے دور نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ ہاں آگے دیکھو اللہ تعالیٰ اسی سورے میں کیا فرماتا ہے۔ بات ہو سورہ مائدہ کی اور کھانے پینے کا ذکر نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مائدہ کا معنی ہی ہے دسترخوان۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ مائدہ کے اندر، اے لوگو تم پر شراب اور جوا حرام کیا گیا ہے۔ کیوں آج میں آپ کے پاس شراب کی حرمت لے کے آئی ہوں؟ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے، ماڈرن ہوتے جا رہے، ایک بار پھر وہی شراب کی لت جو آج سے سینکڑوں سال پہلے جس کو اسلام نے حرام قرار دے دیا تھا، آج کیا نوجوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورتیں، ہر ایک کسی نہ کسی نشے میں مبتلا ہے، چاہے سگریٹ، چاہے تمباکو، چاہے گٹکا، نشہ، گانجا، ڈرگس، ہیروئن، افیم، چرس، نہ جانے کتنے کتنے قسم کے نشے مارکیٹ میں آ گئے ہیں اور ہمارے نوجوان اس میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ ذرا غور سے دیکھو اسلام کیا کہتا ہے۔ شراب اور جوا حرام ہے بولا اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کے اندر۔ میری ماں اور بہنوں ایک بات غور سے دیکھو، جن چیزوں کو کھانا حرام ہے اس کی قیمت کھانا بھی حرام ہے۔ یہ پوائنٹ آپ کو نہیں معلوم۔ ہم سمجھتے صرف شراب حرام ہے، ڈرگس حرام ہے، افیم حرام ہے، چرس، ہیروئن، گٹکا، تمباکو حرام ہے۔ میں نہیں کھا رہا ہوں، میں تو صرف اس کا دھندا کرتا ہوں، بزنس کرتا ہوں۔ جو چیز اسلام میں کھانا حرام، اس کو بیچ کے اس کی قیمت کھانا بھی حرام۔ کتے بلی کھانا حرام، کتے بلی بیچ کے اس کی قیمت کھانا بھی حرام۔ سود کھانا حرام، سود بینک کے لیے اپنی بلڈنگ کرائے پہ دینا، ATM کے لیے اپنا گھر کرائے پہ دینا اور اس کا کرایہ کھانا بھی حرام۔ زنا حرام، ہم نے ایسا لاج رکھا، ایسا کمرہ رکھا، لوگ آتے ہیں زنا کرتے ہیں اور وہ لاج کی قیمت دے کے جاتے ہیں، اس کی قیمت بھی کھانا حرام۔ لاج ایسے کاموں کے لیے استعمال ہو رہا ہے جہاں پینا کھانا چل رہا، جہاں زنا عیاشی کا اڈا بنا لیا لوگوں نے، وہ بھی کھانا حرام۔ نہیں میں سگریٹ پیتا نہیں ہوں، لیکن میری بڑی سی دکان ہے، میں نے اس میں سگریٹ رکھی ہوئی ہے، تو سگریٹ کی قیمت کھانا بھی حرام۔ میں سود نہیں کھاتا، لیکن میں نے اپنی بلڈنگ سود پہ دی ہوئی ہے، بینک کے لیے کرائے پہ دی ہوئی ہے،
हराम है, हराम है। मैं कुत्ता पालता नहीं हूं, लेकिन कुत्ते बेचता जरूर हूं। हराम है इसकी कीमत खाना। क्या चीजें हैं जो अल्लाह ताला यहाँ पे हराम की लंबी लिस्ट अल्लाह ने सूरह माइदा के अंदर बयान कर दी है। टीवी पिक्चर देखना हराम है, इसको बना के इसकी कीमत खाना भी हराम है इस्लाम में। सुन लो, नहीं टीवी मोबाइल में तो अच्छी चीजें भी आती हैं, हाँ सिर्फ 5% अच्छी आती हैं, 95% तो गंदगी ही रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। मुसलमान न सूदी धंधा कर सकता, न टीवी का धंधा कर सकता, न कुत्ते बिल्लियों का धंधा कर सकता, न शराब का धंधा कर सकता। कोई चीज, हर वो चीज जो इस्लाम में खाना हराम है, उसकी कीमत खाना भी हराम है। बोला अल्लाह ताला। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमको इससे महफूज रखे। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी क्या है पता है आपको? बहुत ज्यादा शराब पी जाएगी, बहुत ज्यादा झूठ बोला जाएगा, जिना बहुत ज्यादा हो जाएगा। शराब, झूठ, जिना, ये बड़े बड़े गुनाह कबीरा बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, आज छोटे छोटे बच्चे गांजे का नशा कर रहे, छोटे छोटे बच्चे। अगर आओ ना, टेंशन है तो आओ अल्लाह के कलाम की तरफ, बात खत्म हो गई। एक बात सुन लो, अमेरिका में एक शहर है जिसको ना ज़ॉम्बी लैंड कहा गया है। जरा गौर से देखो, हिंदुस्तान में भी एक शहर है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूंगी, जिसको ज़ॉम्बी लैंड कहा जा रहा है। और वो ज्यादा दूर भी नहीं, यहीं पे है करीब। हम समझते अमेरिका, लंदन में ही बुराइयां हैं, नहीं, हमारे बाजू शहर में भी है। लेकिन अमेरिका बोलना ज्यादा आसान लगता है, इस वास्ते कि वो दूर के लोग हैं, बुरा नहीं मानते, उन्हों कौन सा हमारी बात सुन रहे होंगे। ज़ॉम्बी लैंड कहा जाता है इस शहर को। बड़े बड़े पैसे वाले करोड़पति लोग बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ी में यहाँ पे जाते हैं इस शहर के अंदर। गाड़ी इतनी दूर ठहरा करने का हुक्म है, गाड़ी अंदर नहीं लेके जा सकते। क्यों अंदर नहीं ले जा सकते, उसकी वजह आपको आगे आ रही है। इस शहर के अंदर जैसे ही आप कदम रखेंगे, हर दुकान पे इसकी पूरी दुनिया भर के नशे आपको मिल जाएंगे। कौन सा नशा आपको चाहिए? हिंदुस्तान का चाहिए, चाइना का चाहिए, जापान का चाहिए, जर्मन का चाहिए, सांप का नशा चाहिए, मेंढक का नशा चाहिए, कबूतर का नशा चाहिए, कौन सा नशा चाहिए आपको? और जब ये लोग नशा करते हैं वहां पे जाके, इनकी हालत बिल्कुल जिंदा लाश की तरह होती है। ये सड़कों पे ऐसे नंगे पड़े हुए रहते, जहां तक लड़के भी लड़कियां भी, नौजवान लड़के लड़कियां पूरे नंगे नंगे पड़े हुए रहते हैं। और अजीब हालत ये है कि कितने नशे ऐसे हैं, 4 दिन तक इसका नशा उतरता नहीं है। एक बार नशा कर लो तो, और उससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि इंसान जिस पोजीशन पे रहता है उसी पोजीशन पे अकड़ जाता है। वो ठहरा है तो ऐसे ठहरा है, रुकू की हालत में है तो 4 दिन तक रुकू की हालत में है, झुका हुआ, लेटा है तो लेटा है। सोचो जब 4 दिन के बाद इसका नशा टूटता होगा तो क्या, कैसी हालत होगी। 4 घंटे इंसान एक करवट पे नहीं सो सकता, 3 दिन, 4 दिन, ये खड़े का खड़ा, बैठे का बैठा, झुके का झुका। क्यों? नशा ऐसा है जो उसको ज़ॉम्बी बना देता है, जो उसको जिंदा लाश बना देता है उसको। और कभी कभी इसी हालत में ना इनकी मौत भी हो जाती, मर भी जाते। तो अमेरिका की गवर्नमेंट पाबंदी लगा दी कि जो मर गए हैं इनको इनके घर तक पहुंचा दो। और न्यूज एंकर कहता है हम लेके जाते हैं इनकी मैयत घर तक, तो कितनी बार ऐसा भी होता है कि
کہ गहर वाले मैयत लेने से इनकार कर देते कि जाओ जाके इसको क्या करते करो। अपनी बेटी अपने बेटे की मैयत नहीं लेते। जरा सोचो क्या दुनिया का कानून। अरे हमने तो पढ़ा आखिरत ऐसी जगह है जहां एक नेकी अपने बाप से मांगेगा और बाप कहेगा मेरे पास तुझे देने के लिए मेरे बच्चे कोई नेकी नहीं है। यहाँ बेटी की लाश घर तक आती है और बाप वसूल नहीं करता, माँ बाप नहीं लेते। और कितनी लाशों को ऐसे ही कुत्ते बिल्लियां नोच के खा रही थी। अल्लाह अकबर। कितनी लाशों को ऐसे ही दफनाया जा रहा है आधा सारा, ना कोई गुस्ल, ना कोई कफन, ना कोई इज्जत और एहतराम है मैयत का। आओ मुसलमानों, शराबियों की जरा हालत तो देख लो। अल्लाह की कसम, जो चीज हमारे ईमान के लिए, हमारे होश और हवास के लिए, हमारे जिस्म के लिए जरा सी भी हानिकारक है, जरा सी भी नुकसानदेह है, अल्लाह ताला ने सूरे माइदा के अंदर ऑलरेडी उसको हराम कर दिया। मेरे बंदे ये खतरनाक है, इसके सामने मत जाना, करीब मत जाना, वापस आ। मौत हो गई, मौत। और इस्लाम कहता है सुनो, अगर कोई ऐसी हालत में मरता है जिसके मैदे में 2 बूंद शराब थी, बस 2 बूंद, 2 खतरे, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत हराम कर दी। और शराबियों की मौत हमेशा गटर के किनारे होती, पी के फुल टाइट जाते रहता है और मर जाता है। अल्लाह ने जन्नत उसके लिए हराम कर दी जो इस हालत में मरता है कि 2 बूंद शराब उसके मैदे में थी। आते आते ना हम भी ऐसे ही ज़ोंबी लैंड होते जाएंगे। आज देखो किधर जा रही हमारी औलाद। बेटा है तो नशे की लत है, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, ड्रग्स, गांजा कॉमन होते गया। कम से कम गुटखा, मावा, तंबाकू ये तो है ही है, और इसके खतरनाक नतीजे सामने आ रहे कि ये औलाद ही से महरूम है। औलाद नहीं हो सकती ऐसे लोगों को। और सारा इल्जाम आता फिर लड़की पर। लड़की को बच्चे नहीं हो रहे। कहां से बच्चे होंगे? तो अपने बेटे को देख ले मेरी माँ, अगर तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, कहां से औलाद होगी बता दो। और कितने तलाक इस वास्ते हो रहे क्योंकि लड़का नामर्द है, ये बीवी के हुकूक अदा नहीं कर सकता, बीवी को लेके करेगा क्या? कितने तलाक होने की यही वजह है कि लड़का बीवी के हक अदा नहीं कर सकता है। अल्लाह अकबर। आज देख लो हमारी औलाद किधर जा रही है। बेटा है तो वो गुटखा, सिगरेट पी ले रहे, गांजा पी ले रहे, और बेटी है तो बेटी बाजू वाले बेटी को नहीं पहचानते, लेकिन पूरी दुनिया पहचानती है बेटी को। बेटियां इधर जा रही हैं। अरे बाप की जिंदगी गुजर गई बेटी को कपड़े पहनाने में, और बेटी ने कपड़े ही उतार दिए आशिक को मनाने में। कपड़े ही उतार दिए। जिस बाप की जिंदगी लग गई बेटी को कपड़े पहनाने में, ये हमारी औलाद है, ये मुसलमान की औलाद, ये अल्लाह और उसके रसूल की औलाद। कैसे? क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को कुरान से दूर कर दिया। मदरसे में डालते, क्या कमाता हम मदरसे में डाले के बाद? जबकि कुरान कहता है हम भर भर के खिलाएंगे। वैसे भी हमारे माशरे की सोच ही ऐसी है, हाफिज आलिम बनाओ बच्चे को, अरे तो फिर उन खाना क्या पूछते, फिर क्या बोलते? मौलाना लोग बहुत खाते। दोनों में से कौन सा सही है? मौलाना लोग बहुत खाते वो सही है क्या? खाना क्या वो सही है? मौलाना लोग ना खाते बहुत है, अच्छी दावतें मिल जाती हैं, पता नहीं भी हमको तो नहीं देते कोई। आ जाऊं क्या तुम्हारे घर पे? नहीं जी, रहने दो, अल्लाह बरकत दे, है ना। आमीन सुम्मा आमीन, है ना। एक बात बताऊं,
بات چل رہی ہے شراب کے بارے میں. ہاں قرآن سے نہیں جوڑا نا ہم نے اپنی اولاد کو. ابھی بیچارہ بچہ بات بھی نہیں کر رہا تھا, امی امی ابا ابا, اس کو پہلے اے بی سی ڈی اے فور ایپل ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار, میری ماں پہلے لا الہ الا اللہ تو سکھا دے, قل هو اللہ احد تو سکھا دے, ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار ہو گیا شروع. ایسی اولاد جو ٹنکل ٹنکل بولتے اٹھی تو ظاہر بات ہے کہاں جا کے لگے گی. قرآن پڑھنا عیب ہمارے نزدیک. مؤذن اذان دیا, اذان کا مقام, اذان کا مرتبہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کیا مقام ہے اذان کا. بیٹا اذان دیا تو کیا اذان دے گا, اذان دے رہا, حقیر ایک تو. اور ایسی اولاد زومبی لینڈ میں ہی جائے گی, آخری میں شرابی کبابی جواری ہو کے ہی مرے گی. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. میں آپ کو ایک تاریخ کا واقعہ بتاتی ہوں. نور الدین زنگی یہ مسلمانوں کے بہت بڑے اور بہت نیک بادشاہ گزرے ہیں, بہت ہی نیک. انہی کے بعد صلاح الدین ایوبی بادشاہ بنے تھے, انہی کے پائے تخت پہ, یاد رکھو. نور الدین کے بعد آ رہا ہے صلاح الدین کا دور. نور الدین زنگی آگے ایک اور جگہ ان کا ذکر آئے گا جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا. میں آپ کو مختصر سا بتا دوں. نور الدین زنگی کے ایک بیٹے تھے, نیک ماں باپ کی نیک اولاد. ذرا دیکھو تو جوان بیٹا بہت بیمار ہو گیا. سارے طبیب, سارے حکیم, سارے علاج کرنے والے تھک گئے, لیکن یہ اچھا ہو کے نہیں دے رہا, اچھا ہو کے نہیں دے رہا. آخری میں ایک علاج بچ جاتا ہے, ایسا علاج کہ اس کی دوا شراب میں ملا کے دے دی جائے. اب کیا کریں گے؟ تو نور الدین کے بیٹے سے پوچھا گیا کیا تم تھوڑی سی شراب پینا پسند کرو گے؟ دوا ہے, اسی میں لاسٹ یا آخری دوا بچ گئی ہے تمہارے جسم کے لیے. انہوں نے کہا شراب تو حرام ہے. پوچھا گیا امام ابو حنیفہ سے فتویٰ لاؤ, امام ابو حنیفہ کا کیا دوا کے لیے شراب استعمال کی جا سکتی ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا ہاں آخری یہی دوا رہ گئی ہے تو دے دو. دوسرے امام مالک سے پوچھا گیا ہاں دے دو. امام شافعی کا فتویٰ کھنگالا گیا ہاں دے دو. امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا ہاں دے دو. چار بڑے بڑے اسلام کے امام اور ہر ایک کا جواب تھا جب آخری یہی ایک دوا رہ گئی ہے تو دے دو دے دو دے دو, ہاں ہاں ہاں. لیکن جب شراب میں ملا کے دوا نور الدین کے بیٹے کے سامنے لائی جاتی ہے تو اس نے ایک سوال پوچھا سارے حکیموں سے. اب بادشاہ کا بیٹا ہے, شہزادہ ہے, حکیموں کی فوج ہوگی وہاں پہ, ذرا تصور تو کرو. ایک سوال, اور اس نے ایک سوال کیا پوچھا, اگر اللہ نے اس بیماری میں میری موت رکھ دی ہے تو بتاؤ کیا یہ دوا مجھے موت سے بچا سکتی ہے؟ تو حکیموں نے کہا نہیں بچا سکتی. دوسرا سوال, اگر اللہ نے مجھے شفا رکھا ہے تو کیا اللہ کی شفا اس شراب کی محتاج ہے؟ اگر اللہ نے شفا رکھا ہوگا تو حرام کیوں میرے پیٹ میں ڈالے گا؟ کیا اللہ کی شفا حرام کی محتاج ہے؟ حکیموں نے کہا نہیں. تو پھر رہنے دو, میں یہ دوا نہیں لیتا ہوں. آخر کار انتقال ہو گیا. کیا اولاد کہ زندگی داؤ پہ لگا دی لیکن شراب میں دوا لینا پسند نہیں کیا. اور آج ہماری اولاد بات بات پہ نشے میں رہتی ہے. ذرا دیکھ لو غور سے, منہ میں گٹکا تو کامن عام بات, اس کو تو برا سمجھ رہے بھی نہیں, برا سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہم نے. تو وہ بھی ایک نشہ ہے, وہ بھی ایک نشہ ہے. اللہ رحم کرے ہماری اولاد پر, ہماری بیٹیوں کی زنا کاریوں پہ اللہ تعالی رحم کرے, ہے نا.
आहिस्ता आहिस्ता देखो हम आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला 7वें पारे में आगे एक बात कर रहा है, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए दरिया का मुर्दार जायज है। बुरा अल्लाह ताला मुर्दार खाना इस्लाम में हराम है, लेकिन दलील है 7वें पारे के अंदर जहां पे अल्लाह ताला ने बड़ी वजाहत के साथ बयान किया है कि समंदर का मुर्दार खाना जायज है। आओ मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत सा वाकया बयान करती हूँ, जरा गौर से सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 मुजाहिदीन का एक लश्कर भेजा जंग के लिए, और इसका अमीर बनाया अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु को कि जाओ, और ये लश्कर भेजा साहिल समंदर के पास, वहां जंग करनी थी। ये लश्कर बहुत दूर चल पड़ा। ये जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं भी उस लश्कर में था। अभी हम लश्कर तक पहुंचे भी नहीं, साहिल समंदर तक हमारे पास के सारे तोशे खत्म हो गए। जरा गौर से देखो, जंग करने जा रहे मुसलमान और खाने को कुछ नहीं है। अगर मुसलमान सिर्फ खाने में लगा देता जिंदगी तो आज गई थे। अमीर लश्कर अबू उबैदा ने सारे लोगों के तोशे जमा किए और एक तोशे में सारी खजूरों को इकट्ठा किया, 2 तोशे दान भर के। इनकी तोशे में भी खजूरें होती थी, जरा देखो, तोशे में भी खजूरें होती थी। जब भी भूख लगती जो अमीर है वो थोड़ा थोड़ा बांट के दे देते और वही हम खाते और इसी से हम आगे बढ़े। जब हम साहिले समंदर पे पहुंचे तो देखा एक बहुत बड़ी मछली जो दूर से बिल्कुल पहाड़ की तरह मालूम होती थी, समंदर ने उसको बाहर लाके फेंक दिया है, मुर्दा मछली को। हम बहुत खुश हो गए। अमीर लश्कर ने हुक्म दिया, तब तक तो हम जानते भी नहीं थे कि समंदर का मुर्दार जायज है। इन्होंने कहा कि चूंकि हम मजबूरी की हालत में है, खा लो। एक महीने तक 300 मुजाहिदीन का लश्कर दिन रात सुबह शाम वो मछली का गोश्त भूनते गए, खाते गए, भूनते गए, खाते गए। जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मटके भर भर के हमने मछली का तेल निकाला। समंदर में कितनी बड़ी बड़ी मछलियां होंगी देख लो जरा। और वो इतनी बड़ी मछली थी, इतनी बड़ी मछली थी, उसका कांटा ऐसे ऐसे बैंड करके ऐसे कप झुका के ये करो ना, एक आदमी ऊंट पे बैठ के उसके नीचे से निकल जाता था। इतना बड़ा वो कांटा था, कमान की तरह उसको मोड़ दो, एक आदमी ऊंट पे बैठ के उसके नीचे से निकल जाता था। इतनी बड़ी मछली हम देखने के लिए अबू उबैदा 3 आदमियों को उसके आंख के गड़े में बिठा देते थे। 3 आदमी उसके आंख के गड़े में बैठ सकते थे। हम गए तो जंग करने थे, लेकिन खूब मोटे ताजे हो गए खा खा के। और जब वापस आ रहे थे, हमने मछली का बहुत सारा गोश्त भी अपने साथ लेके आया। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए रोजी पैदा की थी, खूब का। अगर गोश्त लाए हो तो मुझे भी खिला दो, मुझे भी खिला दो। और हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गोश्त खिलाया मछली का। अल्लाह अकबर। 1 महीने तक ना रोटी ना चावल, सिर्फ मछली पे रहना, और वो भी 300 लोग। मजाक है? ऐसा कितनी बड़ी मछली रही होगी।
اللہ تعالیٰ 7ویں پارے میں کہہ رہا ہے دریا کا مردار بھی اے مسلمان تیرے لیے جائز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمتیں تو دیکھو، اللہ تیری ہر نعمت پہ لاکھوں لاکھوں شکر اور احسان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے دسترخوان کا ذکر کیا ہے۔ اب اس کو آپ بہت غور سے سنو، کیوں بات ہے کھانے پینے کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حلال کیا حرام پوری ایک لسٹ دے دی۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ تقویٰ صرف ہماری روزہ نماز میں نہیں، ہمارے کھانے کی برتن سے بھی چھلکنا چاہیے۔ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، اے عیسیٰ، اللہ سے بولنا ہمارے لیے وہ ایک دسترخوان بھیج دے آسمان سے۔ اور اس کی کئی وجہ تھی، ایک تو غربت کی وجہ، دوسرا اتنی محنت مزدوری نہیں ہو پا رہی ہم سے، ہم سارا وقت اللہ کی عبادت میں لگا دیں گے، تیسرا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اوپر اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے عیسیٰ، اللہ سے بول کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دسترخوان نازل کر دے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام سورہ مائدہ میں دعا کر رہے ہیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ تو ان پر آسمان سے روزی روٹی نازل کر۔ یہ لوگ جہاں جاتے تصور کرو آسمان سے دسترخوان ان کے لیے اترتا تھا، ریڈی میڈ، بالکل پکانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ اللہ، پھر عورتیں کیا کرتی تھی ان کی ذرا سوچو، یہاں تو 4 سیٹیاں لینے میں پورا دن گزر جاتا، 4 سیٹیاں دال کی، 2 سیٹیاں چاول کی، ہے نا، چولہے بھی 2 3 ایک ساتھ رہتے، ایک چولہے پہ سبزی ترکاری، اور اس میں سارا دن گزرتا، کیا بولے تو پکائی میں 4 سیٹیاں لینے میں۔ یہاں عورتیں کیا کرتی تھی ہوں گی، اور اس دسترخوان پہ روٹی اور مچھلی ہوتی تھی جنت کی، اور پھر مچھلی کا ذکر ہے دیکھ لو، اور اس کے بعد جنت کے پھل بھی ہوتے تھے۔ اللہ نے بس ایک وارننگ دی، ایک وارننگ، نہ اس کو چھپا کے رکھ سکتے کل کے لیے، نہ اس دسترخوان میں سے چوری کر سکتے۔ اگر ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں چھین لے گا۔ ابھی دسترخوان نازل ہوئے، کچھ روایتوں کے حساب سے 1 دن گیا، کچھ کے حساب سے کچھ دن، ان لوگوں نے چوری بھی کی اور کل کے لیے رکھنے لگے، کل دسترخوان نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے نعمت ان سے چھین لی۔ جریر کی روایت ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے، ذرا غور سے سنو اب اس آیتوں کی روشنی میں۔ اے عرب کے لوگوں، تم بکریوں کے، تم اونٹوں کے چرواہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم میں ایسا نبی بھیجا، ایسی قرآن بھیجی جس کی وجہ سے تم پوری دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ اگر تم نے اپنی زندگی سونے اور چاندی کو اور دولت کو جمع کرنے میں لگا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے بھی یہ نعمتیں چھین لے گا۔ کون سا واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ کون سی دھمکی دے رہا ہے، ذرا دیکھ لو۔ یہ بادشاہتیں، یہ حکومتیں، یہ سرداریاں ہم کو ملی ہیں صرف اسلام کی وجہ سے، قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، رسول کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک ایسی ہی قوم تھی تم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، اللہ نے بھر بھر کے نعمتیں ان پہ اتاری، اور جب اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور سور بنا دیا۔ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ 3 بار اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنانے کی قوموں کا ذکر کیا ہے۔
میری ماں اور بہنوں، آج ہم بھی تو آسمان سے قرآن اتری جو بھر بھر کے کھلانے کا وعدہ کرتی ہے، وہ رہ کے ہم سونا چاندی جمع کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو بتاؤ ہم سے بڑا بندر اور سور کون ہے؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اسفل سافلین، اور سچ میں بندروں اور سوروں والی ہی زندگی ہو گئی ہے۔ دیکھ لو، بندر کے جیسا ہی ناچتے رہتے، کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلتا ہے، سور کے جیسے ہی ناکامی، ذلت اور بدبودار ہماری زندگی ہو گئی ہے، کوئی ایمان کی خوشبو ہے نہ کچھ، اتنی بدترین زندگی گزار رہے ہم بھی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسلمانوں آخری سانس تک اسلام سے جڑے رہو، بولتا اللہ تعالیٰ۔ یہ نہیں سمجھنا اب مجھے سب آ گیا، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ہر پل، ہر لمحہ، ہر بات ضروری ہے۔ اگر کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت ہزاروں بار ہمارے کانوں نے اس کو سنا ہے، پھر بھی سنو، اس واسطے سنو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی بے ادبی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے۔ آگے میں آپ کو بتا دوں، یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا جادو کا چیپٹر، باقی کی باتیں میں نے رکھ دی ہیں انشاءاللہ سورہ مائدہ کی، وہ کل کے لیے ہوگی۔ یہاں ہمارا سورہ انعام نازل ہو رہا ہے۔ سورہ انعام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے جادو کی باتیں رکھوں گی۔ یہاں سے میں تھوڑی سپیڈ بھی کم کر دوں گی، اس لیے کہ بہت سنبھل کے ہر لفظ ادا کرنا ہے۔ ذرا بھی میں چوک گئی تو میرے پیچھے ہزاروں عورتیں چوک جائیں گی۔ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں بہت سنبھل کے آپ کے سامنے بات کروں، آمین ثم آمین۔ اور اللہ ہم سے جو بات نکلے وہ سچ نکلے، اور سچ کے سوا اے رب کچھ نہ نکلے، ہے نا۔ سورہ انعام یہاں سے ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ سورہ انعام ایک ایسی سورہ ہے جو 7ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 8ویں پارے تک جا کے ختم ہوتی ہے۔ سورہ انعام کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ایک ایسی سورہ ہے جو ایک ساتھ مجھ پہ نازل کی گئی، باقی دوسری سورتیں تھوڑی تھوڑی کر کے آئی، لیکن سورہ انعام ایک ساتھ مجھ پہ نازل ہوئی۔ اسما بنت یزید کہتی ہیں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ہجرت سے پہلے کی بات ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پہ سوار تھے اور بوجھ تلے سواری کی ہڈیاں ٹوٹنے کے قریب تھی وہی کے بوجھ سے۔ اور ایک اہم بات میں آپ کو بتا دوں، ذرا وہ بات بڑے غور سے سننا ہے اور یاد رکھنا ہے۔ سورہ انعام ایسی سورہ ہے جس کو دینے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے آئے تھے۔ اللہ اکبر، ایک جبرائیل نہیں، 70,000 فرشتے آسمان سے آئے تھے ایک سورہ انعام دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی تسبیح کی آواز سے پورا آسمان اور پوری زمین گونج رہی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ بھی نا سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم ایسے الفاظ تھے۔ کیا آپ نے غور کیا ایسی کیا بات ہے سورہ انعام کے اندر جس کو دینے کے لیے اللہ نے ایک نہیں، دو نہیں، 1000 2000 بھی نہیں، 70,000 فرشتوں کو بھیج رہا ہے جس کا تحفہ دینے کے لیے۔ سوچنے والی بات ہے نا۔
تو پھر اب غور کرنے والی بات یہ بھی ہے میری ماں اور بہنوں، آخر ایسا کیا ہے اس سورے کے اندر جس کو دینے کے لیے زمین اور آسمان بھر کے فرشتے آ رہے ہیں؟ ذرا غور سے دیکھو۔ سب سے پہلے اللہ تعالی کہتا ہے ہر مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی ہے اور ہر مخلوق اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے، سوائے کافر جنات کے اور کافر انسانوں کے۔ ہر ایک مانگ رہی ہے، ہر ایک مانگ رہی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا دعا مانگنے کے بعد ہمارا دل بہت سکون محسوس کرتا ہے؟ غور کیے اس بات کو؟ کل سکون لگ رہا تھا، تڑپ تڑپ کے گڑ گڑا کے جب ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں ایک روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے، سکون دل کی گہرائیوں تک اتر جاتا ہے کہ ہم نے اپنا مقدمہ اللہ کے دربار میں پیش کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ ضرور میری فریاد کو سنے گا۔ اللہ کرتا بھی ہے اور اللہ کسی سے کہتا بھی نہیں ہے۔ جو سکون دعا مانگنے میں ہے کیا بتاؤں کسی چیز میں اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ اور ایک بات سن لو غور سے، جو ہندو ہیں کافر، وہ سنگیت عبادت سمجھ کے سیکھتے ہیں۔ اب یہاں سے ہمارا جادو کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے سورہ انعام سے۔ ناچ گانا عبادت فرائض ہیں ان کے نزدیک، کافروں کے نزدیک، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بال کھول کے ڈھام ڈھام بجا کے ناچتے ان کے تو گنیش کی پوجا بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی، اتنے ڈسکو گانے لگاتے، اب اٹھ کے گنیش بھی ناچتا ہوں گا، پتھر کی مورتیں بھی ناچتی ہوں گی، ایسے ان کی عبادت، ان کا فرائض، ہر چیز ان کے ناچ گانے سے شروع ہوتی ہے، ڈام ڈام کی پوجا سے شروع ہوتی ہے۔ یہودی ہے، یہودی جادو سیکھتے ہیں عبادت سمجھ کے، فرائض سمجھ کے۔ یہودی جادو سیکھے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اسی لیے قرآن نے کہیں پہ یہودیوں کو جادوگر قوم کہا ہے تو کہیں پہ مکار قوم کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور مسلمان شریعت سیکھتا ہے، کتاب و سنت سیکھتا ہے فرائض سمجھ کے، یہ بات نہیں بھولنا۔ اب یہاں پہ غور سے دیکھو سورہ انعام، اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر جگہ کہا یا معشر الجن والانس، یا معشر الجن، کہیں اللہ کہتا اے جنات کی جماعت، کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے جنات اور انسانوں کی جماعت۔ آخر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ ہم کو بتانا چاہتا ہے؟ ایک تو اس سورے کو لے کے 70,000 فرشتے نازل ہو رہے ہیں، دوسرا اللہ تعالیٰ اس سورے کے اندر جنات اور انسان دونوں کو ملا کے مخاطب کیا ہے۔ وہ کون سی بات ہے جو ہمارا رب ہم سے کہنا چاہتا ہے، ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے قرآن کے اندر کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا علم بیان نہ کیا ہو۔ ابھی تک اگر ہم دیکھیں گے نا تو قرآن سے ٹوٹل 77,000 علم نکالے جا چکے ہیں۔ کتنے؟ ہاں بالکل 77,000، 77,000 علم نکالے گئے، ابھی تو اینڈ تو ہوا ہی نہیں ہے۔ اب آنے والی جنریشن ابھی پتا نہیں قرآن سے کیا کیا کھینچ کے نکالے گی، نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے۔ فرشتے، جنات، انسان، یہ ہے تو الگ الگ مخلوق، لیکن یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ یہی ہم سے کہنا چاہتا ہے۔ ایک بات بتاؤں، ہمیشہ سے انسان کی 2 بڑی خواہشیں رہی ہیں، 2 خواہشیں، اور وہ 2 خواہشیں کیا ہے؟ ذرا غور سے ٹٹولو اپنے آپ کو، کیا میری بھی ایسی خواہش ہے کیا؟ 2 بڑی خواہش کیا ہے انسان کی؟
ایک ایسا انسان مل جائے جو میرا سارا کام کر کے دے. کس کی ہے ایسی خواہش؟ کسی کی بھی نہیں، کسی کی بھی نہیں ہے. ماشاء اللہ ایک ایسا انسان مل جائے. ہاں بہو کیوں لاتے پھر لوگ؟ ساس کو بڑی خوش فہمی رہتی، بہو آئے گی تو بٹھا کے کھلائے گی، ہے نا. آپ بیوی پکا کے کھلائے گی یا شوہر بنا کے کھلائے گا. اب آتے آتے دور تو ایسا ہی ہے، شوہر سے پوچھ رہی ہیں لڑکیاں کھانا بنانا آتا ہے؟ کپڑے دھو سکتے ہو؟ کیونکہ وہ مہارانی پیسے کمائے گی اور یہ مہاراجا گھر سنبھالے گا. انداز بدل گیا ہے. ہاں ایک شوہر بڑی کوشش سے جن قبضے میں کرتا ہے، جیسے ابھی جن قبضے میں کرنے کی بات آ رہی. جن حاضر ہوتا ہے اور بولتا ہے کیا حکم ہے میرے آقا. شوہر بولتا ہے دو میں سے ایک کام پورا کر دے. کون سا؟ یا تو میری بیوی کو میرا فرما بردار بنا دے، نہیں دوسرا بولو، یا تو میرے گھر سے لے کے امریکہ تک سڑک بنا دے. تو جن بولتا ہے سڑک ڈبل بناؤں کیا سنگل بناؤں؟ یعنی تیری بیوی کو تیرا فرما بردار بنانا میرے بس کی بات نہیں ہے. دوسری خواہش چوز کرتا ہے. ہاں جن بھی ڈر گیا، جن بھی ڈر گیا. سمجھ میں آ رہی؟ ہاں کیسے نہیں ڈرے گا، جنات بھی عورتوں سے ڈرتے ہیں، سچ میں ڈرتے ہیں. ایک شوہر بیوی دونوں ہے نا، ایک ایک دعا مانگتے ہیں تو چڑیل حاضر ہوتی ہے. اب حاضر ہونے کے ہی لطیفے ہیں سب. چڑیل پوچھتی ہے اس بیوی سے تیری کیا خواہش ہے؟ یہ بولتی ہے مجھے بہت سارا پیسہ چاہیے، بہت سارا پیسہ چاہیے. پیسہ دے دیتی ہے چڑیل. شوہر سے پوچھتی ہے تیری کیا خواہش ہے؟ تو وہ ایسے بیوی کو دیکھتا ہے اور بولتا ہے 60 سال کا میں ہوں، 30 سال میرے سے چھوٹی میری بیوی چاہیے. تو پھر چڑیل نے اس کو 90 سال کا کر دیا. بیوی چھوٹی نہیں دی، اس کو بوڑھا کر دیا. کیوں؟ چڑیل بھی عورت تھی، اس واسطے. عورتیں کب کون سی بات کا کیا مطلب لیتے نہیں معلوم. وہ سمجھ رہا تھا مجھے ایک 30 سال کنواری لڑکی مل جائیں گی، لیکن یہ 90 سال کا کر دیتی اس کو. ذرا دیکھو جنات بھی کیا کیا کرتے ہیں. ہاں جنات کے بس کی بات نہیں ہے، ہر چیز کر سکتے، یہ تو ہو نہیں سکتا. اب یہاں پہ انسان کی ہمیشہ سے دو ہی خواہشات رہی ہے. ایک اس کو ایسا انسان مل جائے جس کے لیے وہ سارا کام کر دے، سارا کام کر کے دے. اور دوسرا اس کو ایسا جن قبضے میں مل جائے جو اس کی ہر خواہش کو پورا کر دے. ابھی میں چراغ رگڑوں گا اور ابھی میرے سارے کام ہو جائیں گے. جن آئے گا اور بولے گا کیا حکم ہے میرے آقا، اور بیٹھے بٹھائے میرے سارے کام ہو جائیں گے. اور یہ دو چیزوں کے لیے انسان نے دیکھو اپنی بہت زندگی لگا دی. سچ میں کہہ رہی ہوں، سیریسلی، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے کہ بس سننے میں ایسا لگتا ہے، ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، جیسے ابھی میں بتائی، جو یہودی ہوتے ہیں وہ جادو کو شریعت سمجھ کے سیکھتے ہیں، شریعت سمجھ کے، فرض سمجھ کے. 300 سال تک. کتنے؟ 300 سال تک یہودی عالموں کی ایک جماعت نے بڑا تحقیق کی. اس کے بعد وہ ایک ایسے علم کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ اگر اس علم کو لکھ کے لگا دو مردہ اور بے جان جسم کے اندر تو وہ تمہارے سارے کام کر کے رکھ دے گا، سارے کام کرے گا. اس کے لیے انہوں نے ایک لفظ یوز کیا، اس کو کہا جاتا ہے گولم. گولم انسان کے بے جان پتلے کو کہا جاتا ہے. اور انہوں نے اس میں ایک لفظ لکھ کے اس کی تعویذ لٹکا دی. عبرانی زبان کا لفظ تھا امیت، تو زندہ ہو جا. اور وہ زندہ ہوتا اور اس کے سارے کام کر دیتا. اور جب تم کو یہ نہیں چاہیے تو وہ لفظ، وہ تعویذ ہٹا دو، یہ خود بخود مٹی کا ڈھیر بن جائے گا.
अब देखो 16वीं सदी का एक वाकया मिलता है 1630 का। अलियाहू नामी एक यहूदी ने एक ऐसा ही मिट्टी का पुतला बनाया और उसके गले में एक तावीज लटका दी इमित नाम की। अब ये अलियाहू के सारे काम करता, उसके लिए जितने मेहनत मशक्कत के काम है सब करता। लेकिन अलियाहू ने देखा आहिस्ता ये मिट्टी का पुतला बड़ा ताकतवर बनता जा रहा है और मेरी ताकत इसके नीचे कमजोर होते जा रही है। इसको उससे बड़ा खतरा महसूस हुआ, बहुत खतरा महसूस हुआ। इसने क्या किया, उसका जो वो तावीज था जिसकी वजह से वो मिट्टी का पुतला काम कर रहा था, वो तावीज गले से खींच लिया। बड़ी हाथापाई भी हुई, बड़ा जख्मी भी हुआ इलियाहू, लेकिन आखिरकार वो मिट्टी का पुतला खत्म हो गया। हमेशा से इंसान की ये ख्वाहिश रही है जिसके लिए उसने सैकड़ों साल इबादत की, सैकड़ों साल तपस्या किया कि मैं ऐसा एक मिट्टी का पुतला बना दूं, ऐसा कुछ पढ़ के फूंक दूं जिसकी वजह से वो मिट्टी का पुतला मेरे सारे काम करके रखेगा। एक बात बताऊं मैं आपको, 1921 की बात है। इसका नाम था केरल कोपिक। इसने एक होटल में बैठा और यहाँ पे एक बड़ा ड्रामा इसने लिखा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आज की बात नहीं समझ में आई आपको तो कल हमारा जादू का चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्यों बयान कर रही। और जादू का चैप्टर मैंने शुरू क्यों किया, इसकी बड़ी वजह क्या है ये आपको समझ में आएगा सूरह साफात की तफसीर में इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। सूरह साफात की हैरान करने वाली तफसीर जब मैं आपके सामने पेश करूंगी, जब आपको समझ में आएगा कि आपा इतने दिन से जादू आखिर क्यों बता रहे थे रोज के 10-15 मिनट तक, उससे पहले हमारी समझ में नहीं आ सकती। बस मोटी मोटी बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ये एक आदमी था, कैरल नाम था इसका। इसने 1921 में, ये सब हिस्ट्री की बातें आप जाके हिस्ट्री में चेक भी कर सकते हैं, हिस्ट्री से ही लाई हूं मैं निकाल के। इसने एक होटल में बैठ के एक ड्रामा लिखा और उस ड्रामे का नाम दिया RUR। वो ड्रामे की कहानी क्या थी, उस फिल्म की कहानी, एक कंपनी रहती है जो ऐसे नकली इंसान बनाती है और लोगों को देती है और वो नकली इंसान लोगों के सारे काम करके देते थे। एक दिन ऐसा आया कि वो नकली इंसान बगावत पे उतर आए और उन्होंने सारे इंसानों को ही मार डाला, सारे इंसानों को खत्म कर दिया। और अजीब बात यह है, उसने जो पिक्चर लिखी, जो ड्रामा लिखा था RUR, उसमें जो नकली इंसानों का नाम दिया था, उस नकली इंसानों का नाम था रोबोट आई। रोबोट, आज भी हम उनको दी रोबोट्स ही कहते हैं, रोबोट इसने नाम दिया था। और यहूदियों के नजदीक बहुत सारी ऐसी कहानियां बड़ी मशहूर हैं जिसको ये लोग अपने इज्तिमाआत में सुनाते हैं, जिसमें नकली इंसानों ने क्या क्या किया था। हमेशा से एक नकली इंसान बनाने की ख्वाहिश हजारों साल पुरानी रही है इंसानों की। क्या नकली इंसानों की कहानियां सुनाते हैं यहूदी। एक कहानी मैं भी आपके सामने सुनाती हूँ इनकी कहानियों में से, सुनोगे? 2 मिनट टाइम लूंगी बस। एक गांव में ना एक बूढ़ा बूढ़ी रहते थे। इनके बच्चे इनको छोड़ के चले गए तो बुढ़िया बड़ी उदास रहने लगी। अब जब बूढ़े ने देखा कि मेरी बुढ़िया बड़ी उदास रहती है, इसने उसके लिए एक मिट्टी का पुतला बनाया और इसके गले में वही तावीज लिख के लगा दी।
اور شروع میں بڑھیا اس کو بہت پیار کرتی، اس چھوٹے سے بچے کو، اس کو کھلاتی پلاتی بڑا پیار کرتی۔ آہستہ آہستہ وہ بچہ بڑا ہوتا گیا۔ جیسے جیسے یہ بچہ بڑا ہوتا گیا، اس کی بھوک بھی بڑھتی گئی، اور اس نے بوڑھا بوڑھی کے سارے جانوروں کو کھا گیا۔ بیچارے بڑے جانور انہوں نے پالے ہوئے تھے، سارے جانور کھا گیا، اور ایک دن بوڑھا بوڑھی کو بھی کھا گیا، دونوں کو کھا گیا۔ آہستہ آہستہ یہ مٹی کے پتلوں کی طاقت انسان سے زیادہ ہونے لگی۔ 300 سال کی کڑی محنت کے بعد جو یہودی علماء نے بات نکالی، جو چیز ایجاد کی، وہ یہ تھی کہ کیسے نقلی انسانوں سے کام لیا جا سکتا ہے۔ مٹی کے پتلے بناتے اور اس کے گلے میں ایک تعویذ لکھ کے ڈال دیتے۔ اصل میں کیا تھی وہ تعویذ، کیا تھا وہ مٹی کا پتلا، وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس تعویذ کے ذریعے سے نا ایک جن کو اس میں قید کر دیتے تھے مٹی کے پتلے میں، اور جب یہ جن زیادہ طاقتور ہو جاتا، زیادہ بڑا ہو جاتا، پھر یہ انسانوں کو نقصان پہنچانے لگ جاتا۔ یہ ہزاروں سال سے کہی جانے والی داستانیں ہیں، لیکن آج آپ دیکھیں گے ہمارا آنے والا دور سیم یہی دور ہے، وہی نقلی انسان، وہی روبوٹس کا دور، روبوٹس کا دور ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا روبوٹ کے اندر بھی ایک ایک جن ہوگا کیا؟ اور اس کا جواب میں نے آپ کو دیا تھا جادو کے پہلے چیپٹر میں، کہ جنات کو مجسمے بہت پسند ہے۔ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ یاد ہے، ماشاءاللہ جنات کی ایک ایک بات یاد رکھتے۔ جنات کو مجسمے بہت پسند ہے۔ ذرا غور کرو وہ حالات، وہ ماحول کیسا ہوگا جب چاروں طرف صرف روبوٹس ہی روبوٹس ہوں گے، یعنی چلتے پھرتے جیتے جاگتے۔ یہ انسان ہے کیا، یہ جنات ہیں کہ یہ نقلی مشینیں ہیں؟ انسان ان میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آج بھی آپ کو میں بتاؤں، آپ کوئی فوٹو لے کے جائیں گے نا خوبصورت سی ہیروئن کی، اور دیں گے، بولیں گے مجھے ایسی بیوی چاہیے، اے آئی آپ کو بنا کے دے دے گا، روبوٹ ویسی خوبصورت بیوی۔ نہ وہ موٹی ہوگی، نہ وہ جھگڑا کرے گی، نہ وہ کچھ اور کرے گی، وہ آپ کے سارے کام کر کے دے دے گی، لیکن آہستہ آہستہ اس کی طاقت اتنی زیادہ ہو جائے گی، وہ انسان کو ہی ختم کر دے گی۔ کیا ہمارا آنے والا دور ایسا ہوگا جہاں پہ انسان اور جنات مل مل کے رہیں گے، ہمارے سارے کام جنات کر کے دیں گے؟ سوال یہ شروع ہو گیا ہے آج کے چیپٹر سے۔ یہاں تک کہ ہماری شادی بھی روبوٹ سے ہوگی کیا؟ ہمارے سارے کام بھی روبوٹس کریں گے کیا؟ جو بالکل جنات کی طرح، جس کو ہمیشہ سے انسان نے چاہا تھا، ایک ایسا کوئی مل جائے، بس میں بیٹھا رہوں اور سارے کام میرے ہو جائیں، تو کیا یہ روبوٹس آخر ہیں کون؟ ابھی اے آئی پہلے سے آگاہ کر رہی ہے کہ ان کی طاقت بڑی خطرناک طاقت ہے، بہت ہی خطرناک طاقت ہے۔ ابھی آئے بھی نہیں گھر گھر، اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ، اس کا سائیڈ کے ساری بیماریاں بتانا شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی جناتی مشینوں سے دور رکھے۔ اور یہ ساری چیزوں کا یقین مانو بس ایک حل ہے، اور وہ ایک حل ہے کیا؟ آؤ قرآن کی طرف، آؤ حلال چیزیں کھانے کی طرف، جو اللہ نے نیچرل زندگی دی ہے، سونا کھانا شادی کرنا، ہے نا، آؤ اس زندگی کی طرف۔ ہر چیز میں مشین مشین مشین، اللہ نے یہ زندگی ہم کو نہیں دی ہے۔ اب آٹے میں چکی میں آٹا تو نہیں پیستے، ایسی پریکٹس ضرور کر رہے، ایکسرسائز بابا رام دیو کی، بی بی فاطمہ کی ایکسرسائز تھی، یہ تو بی بی فاطمہ کی ایکسرسائز تھی۔
اب جب سوچو سارے کام روبوٹس کرے گا، یہاں تک کہ میرے شوہر کی بیوی بھی روبوٹس ہوگی، پھر میرا کیا کام ہے؟ میرا کیا کام ہے؟ اور پلنگ پہ پڑے 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 انسان کا جسم ایسا بنا ہی نہیں ہے کہ وہ محنت کے بغیر رہے. انسان جتنی محنت کرتا ہے اتنا اس کا کھانا ہضم ہوتا ہے اور اتنی اچھی اس کو نیند آتی ہے. ظاہر ہے انسان ڈپریشن میں جائے گا اور چاروں طرف بس جنات کا راج ہو جائے گا. پھر اللہ کا وہ کیا ہوا وعدہ جو جن نے ابلیس نے کہا تھا کہ اے میرے رب میں ان کے دائیں بیٹھوں گا، بائیں بیٹھوں گا، آگے بیٹھوں گا، پیچھے سے بیٹھوں گا، میں ان کو ہر چیز سے روکوں گا. میری بہنوں، کیا وہ دور قریب آ گیا ہے؟ کیا وہ دور قریب آ گیا؟ اللہ نہ کرے کہ اللہ ہم کو وہ دور دکھائے. اللہ زومبی لینڈ ہم کو نہ دے. ہم جیتے جاگتے لوگ ہیں. اللہ تعالی ہمیں جیتی جاگتی بستیوں میں رکھے. جب ہم مرے دنیا سے تو ہمارا جنازہ انسانوں کے جنازے کی طرح اٹھے، ہے نا. اللہ تعالی ہمیں قبر کی روشنی عطا فرمائے. اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. کون یہ مولا علی ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرما. اولاد کے لیے دعا ہے. کون کون ہے یہ؟ کیا ہے؟ ریشما، عائشہ، فردوس، ثنا. ہاں، ان کو نام لیے تو اطمینان ہوتا. حالانکہ نام لو نہ لو کوئی بات نہیں، نیت کر لینا. اچھا چلو، اللہ ریشما، عائشہ، فردوس، صبا جو بھی ہیں اللہ ان کو اولاد عطا فرما. ہر بے اولاد کو اللہ اولاد عطا فرما. ہاں، کل کے دن ایک عورت آئی تھی، کون تھی وہ، ہے نا. آپا میں ایک بیٹا مانگی تھی، دو جڑوا بیٹے ہوئے. سب کا شکریہ میرے لیے آمین کہنے کا انہوں نے کہا. آپ ان کی طرف سے شکریہ لے لیجئے. اللہ ہر روزے دار کی دعا قبول کرے. ہاں، ان کو ایک بیٹا چاہیے تھا کیونکہ زیادہ ہی دعا قبول ہو گئی. ہاں، پوتا چاہیے تھا. اچھا، ہاں ایک چاہیے تھا. اللہ نے ایک بائی 1 get 1 کا آفر چل رہا، رمضان اسپیشل. اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا فرمائے. ہاں، ایک آدمی ایک دن بولتے ہیں کہ آپا ایک بار تم دعا مانگے تھے ہماری ساس کے لیے، کینسر ہوا تھا. میں بولی ہاں. 10 سال چلے آپا دعا ایسی مانگے تھے کیا 10 سال کے بعد گارنٹی وارنٹی ختم؟ اور ایک بار مانگو آپا اور 10 سال چلتی کیا، لیکن جب تک وہ مر گئی 10 سال چلی اور کیا چاہیے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ شاید ہماری زبان سے کسی کے لیے دعا کروانا چاہتا ہے. اللہ کو روزے دار کے منہ کی بدبو تک پسند ہے. سوچو، روزے دار کے منہ سے نکلا ہوا آمین اللہ کو کتنا نہیں پسند ہوگا. اللہ ہر بے اولاد کو اولاد عطا فرما، ہر بے جوڑ کو جوڑا عطا فرما، ہر بے روزگار کو روزی روٹی عطا فرما. اللہ ہر مرحوم کو مغفرت عطا فرما. اللہ ہر قرض کے بوجھ تلے دبے اللہ اس کو قرض ادا کرنے کی طاقت نصیب فرما. ہر بیمار کو صحت عطا فرما. اللہ ہم جو مانگ رہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ رہے وہ بھی عطا فرما. یہ مجاہد ہے، تحسین ہے، سمرن ہے، فوزیہ، اسما، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرما، نیک جوڑے عطا فرما. اچھا، ہم کو کیا معلوم جی، جو جبین آپا دیتے چٹیاں ہم وہ پڑھتے. ذرا ٹھہرو، چشمہ لگا کے پڑھتی ہوں کس کے جوڑے کے لیے ہے اور کس کی اولاد کے لیے ہے. ہاں، تو اب اچھے سے دعا مانگیں گے. ہاں، ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا تڑپ تڑپ کے اللہ مجھے اولاد دے، نیک اولاد دے، دین کے راستے میں لگاؤں گا. 10 سال دعا مانگا. اس کے بعد ایک فرشتہ اس کو آواز دیتا ہے، تیری دعا قبول ہو گئی، اللہ اولاد دے گا، پہلے شادی تو کر لے. شادی تو کر لے، ملے گی اولاد بھی. ہم بھی کدھر کی چٹھی کدھر، گڑبڑ.
میرے ساتھ رہو گے ایسے ہی ناچو گے، ایسے ہی ناچو، زلزلہ آتے رہتا زمین پہ، ہم جہاں رہتے وہاں زلزلے ہی زلزلے رہتے، سکون سمادان ٹھنڈ ہم نہیں ہے، نہ ہم رہنے دیتے کسی کو، نچا کے ہی رکھتے، ہم سب کو نچاتے ہے نا۔ اللہ رمیسا اور مولا علی ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرما، آمین، ہے نا۔ ہاں اچھا، مدثر کو بھی اللہ صحت عطا فرما، ہمارے اتنی سر کو بھی اللہ صحت عطا فرما، ایک حال باقی ہے اللہ، وہ ہال بھی عطا فرما۔ کتنے لوگوں نے میسج کیا ہے آپ ہال کہاں بن رہا، میں نے سب کو جواب دیا خوابوں میں، ابھی تو نیت کیے ہیں، ہے نا، ابھی انشاءاللہ کہیں نہ کہیں دعا تو مانگ رہے ہمارے انجینئر صاحب، اللہ بہت صحت عطا فرما، جلدی سے بن جائے ہمارا ہال اور ہم خوب مزے سے اللہ کی عبادت کریں اس ہال میں، آمین ثم آمین۔ اللہ نے ہم کو کھڑا کیا قرآن و سنت کے لیے، اللہ نے ہم کو کھڑا کیا دین اسلام کی دعوت کے لیے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھ جیسی ناچیز بندی تک کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے، پہنچا رہے اللہ، اور کیا چاہیے زندگی میں۔ قارون بھی دولت کے ساتھ دھس گیا، فرعون کی بادشاہت کام نہ آ سکی، ایک ایک آیت تو سنتے جاؤ، شاید کوئی آیت دل کی گہرائیوں میں اتر جائے اور آج سے ہماری زندگی بدل جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری مدد فرما، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک نستغفرک ونتوب الیک۔ ایسا بولنا بولتے روز ختم ہوا اجتماع بول کے، نہیں تو عورتیں جھگڑا کر رہی ابھی ختم نہیں ہوا تھا تو فون بند کرا،